شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، رمضان المبارک دا اے پہلا جمعہ ہے. رمضان دا معنی ہے رک جاونا، رمضان دا معنی ہے جلاونا،
رمضان دے نال ان دی کیویں مطابقت ہوندی ہے؟ فرمایا کہ ہر انسان دے اندر اللہ پاک نے دو نمائندے رکھے ہیں، دو نمائندے مقرر کیتے ہیں، ایک رحمان دا نمائندہ، ایک شیطان دا نمائندہ۔ انسان اچھا کام کرے، کام کرن تو پہلے اون دے دل دے وچ اچھا خیال آندا ہے۔ یہ جڑا اچھا خیال آ رہا ہے، اے رحمان دا نمائندہ اون دے دل دے اتے القاء کر رہا ہے، یعنی اونوں نیکی دی تلقین دے رہا ہے۔ اور ایک شیطان دا نمائندہ ہے، انسان جدو برا کام کردا ہے، برا کام کرن تو پہلے اون دے دل دے اندر برائی دا خیال آندا ہے۔ یہ جڑے خیال آ رہے ہیں برائی دے، یہ شیطان دا نمائندہ انہوں ترغیب دے رہا ہے۔ اگر انسان اچھا عمل کرے برائی دی سوچ رکھن دے باوجود، پھر انسان سمجھ جاوے کہ اون دا ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر اچھائی دی ترغیب، اچھائی دے خیالات، اچھائی دی سوچ آون دے باوجود بندہ برا عمل کر لیندا ہے تے سمجھے اون دا ایمان کمزور ہے۔ میرے بھائیو، رمضان دا معنی ہے جلاونا۔ ان دی مطابقت رمضان نال اس طرح ہے، یہ جڑا شیطان دا نمائندہ ہے، یہ دل دے اندر برائی دے خیالات پیندا ہے، جنہوں نفسانی خواہشات آکھیا جاندا ہے۔ جڑا ایمان والا بندہ ہے، اونوں تڑپیندا ہے، اونوں جلیندا ہے، اونوں آدا ہے میں اے کام نہیں کرنا، وہ جلدا ہے۔ ان دی مثال علماء نے اے بھی دتی ہے، نفسانی خواہشات خیالات پیندے ہیں، ٹھیک ہے تو برے کماں تو روک، لیکن ویکھنا اے پانی اللہ دی نعمت ہے، تو اس تو بھی روک گیا۔ دودھ اللہ دی نعمت ہے، حلال ہے، تو اس تو بھی روک گیا۔ کھانا اللہ دی نعمت ہے، حلال ہے، تو اس تو بھی روک گیا۔ شربت ہے، سموسے پکوڑے ہیں، اے حلال ہیں، تو اس تو بھی روک گیا۔ وہ آدھا ہیں تا حلال، لیکن اللہ دی ذات دی خاطر چند گھنٹیاں واسطے مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے، میں روک گیا، تو جلنا ہے تا جل، لیکن میں نہ شربت دے نیڑے لگنا ہے، نہ انہا سموسا پکوڑیاں دے نیڑے لگنا ہے۔ صوم عربی دے وچ صوم روزے نو آتے ہیں۔ روزہ ایک فارسی دا لفظ ہے، عربی دے وچ نو آتے ہیں صوم۔ صوم دا مطلب ہے رک جاونا۔ فرمایا حرام چیزاں تو رک جاونا، اے تا دور دی بات ہے، فرمایا جڑیاں حلال چیزاں ہیں، فرمایا اس تو بھی رک جا۔ سجے کھبے تسی ویکھ رہے ہو، لیکن اللہ پاک دا حکم ہویا ہے کہ چند گھنٹیاں واسطے تو میری محبت دی خاطر رک جا۔ اللہ دی شان والد منع کرے کہ اے چیز تو نہیں کھاونی، اگر والد سجے کھبے ہوئے تو بندہ چوری چوری کھا لیندا ہے، یا کھاندا بیٹھو ہوئے کوئی عرق مرے دا پیو ہمدا پی فوراً منہ پرا کر لیندا ہے۔ لیکن اللہ دی ذات او ذات ہے جنوں اسی ویکھ دے نہیں ہیں، لیکن دل دے خیالاں وچ آندا ہے۔ دل دے خیالات وچ اسی اللہ نو ویکھ نہیں سکدے۔ لا تدرکہ الابصار، سبحان اللہ۔
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی اکھ اللہ نو ویکھ نہیں سکدی تے اللہ دی ذات تو کوئی چک نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ اندھیریاں دے وچ بھی اللہ ویکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہر کسے نو ویکھ رہا ہے اور اندھیریاں دے اندر بھی ویکھ رہا ہے، پردیاں دے اندر بھی اللہ ویکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائندے میری نگاہ تو کوئی چک نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت نو 5 انعامات عطا فرمائن۔ اے 5 او انعام ہیں، فرمایا پہلی امت نو نہیں ملے۔ سانل پہلا کیڑا انعام ہے؟ فرمایا رمضان دا چند نظر آوے سرکش شیطان قید ہو جاندن۔ آپ اندازہ لا لو، اگے پیچھے مسلمان اتنا اللہ دے گھارے چ نہیں آندا، رمضان دا چند نظر آوے تا مسلمان زیادہ آ جاندے۔ اس واسطے تک نہ مسیتاں دے دروازے تے لکھے ہوندا ہے اے مسلمان مجھے تو اتنا بتا، صرف میں 1 مہینے کے لیے مجھے تو نے تعمیر کیا تھا، کیا باقی مہینوں میں اللہ کی عبادت تو نے نہیں کرنی؟ کیا باقی مہینوں میں تو اللہ کا رزق نہیں کھاتا؟ اگر تو سدا اللہ کا رزق کھا رہا ہے تو اللہ کی عبادت بھی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان دا چند نظر آندا ہے سرکش شیطان جڑے مسلماناں نو نیکی کرن تو رکیندے ہیں، ناکہ بندی لائی کھلوتے ہوندے، اللہ دے گھر آون نہیں دیندے، اللہ پاک انہاں نو چوا کے نیل مرا چھڑیندے ہیں۔ ان دی یہ نشانی ہے کہ مسلمان تعداد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا انعام اے ہے، فرمایا کہ سمندر دے اندر جڑیاں مچھیاں ہیں، ہوا دے وچ پرندے ہیں، پیراں دے تلے حشرات الارض، فرمایا ساری مخلوق حتیٰ کہ فرشتے بھی روزے دار واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان تیسرا انعام اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جڑا روزہ رکھدا ہے پیٹ بند ہون دی وجہ کر کے اون دے منہ دے وچوں جڑی سمیل آندی ہے، فرمایا اللہ پاک فرمائندے مشک عنبر کستوری تو بھی زیادہ میرے ہاں او قیمتی ہے۔ سبحان شوگر مل اتھوں اسی چینی خرید دے ہیں، مل چینی بنیندی ہے نا، لیکن تسی آپ ویکھو اتھے حتیٰ کہ اے جڑے گنیاں دا چھلکا ہے اے بھی فروخت ہوندا ہے، حالانکہ گنیاں دے چھلکے واسطے وہ مل نہیں بنائی گئی، حتیٰ کہ اس مل دے وچ جڑی میل کچیل گوبر ہوندی ہے وہ بھی ٹرالیاں تے لاد کے لوگ لے کے جاندے وہ بھی فروخت ہوندی ہے۔ آپ اندازہ لاؤ نہ او میل کچیل واسطے مل بنائی گئی ہے، نہ گنیاں دے چھلکے واسطے بنائی گئی ہے، مل تا بنائی گئی ہے چینی واسطے، لیکن بندہ سوچے کہ جتھے گوبر دی قیمت پہ لگ دی ہے وہ دی چینی دا ریٹ کیا ہو سی۔ اسی طرح اللہ پاک دسیندے پین میرے بندے تیرے منہ دے وچوں آون والی سمیل دی اتنی قیمت پہ لگ دی ہے، تیرے روزے دا ریٹ کتنا بلند ہو سی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو غیر رمضان دے اندر جیڑا بندہ نیکی آلا عمل کریندا ہے اللہ پاک انہوں اس نیکی دا ثواب عطا فرمائندن۔ اگر وہ نیکی آلا عمل رمضان اچ کرے اللہ پاک انہوں فرض دے برابر ثواب عطا فرمائندن۔ مثال دے طور تے
غیر رمضان وچ اگر کسی نے نفلی نماز پڑھی ہے انہوں نفلی نماز دا ثواب اس اگر رمضان وچ اس نفلی نماز پڑھی ہے فرضاں دے برابر ثواب اس اور اگر جیڑا فرض نماز چ پڑھے رمضان وچ انہوں 70 نمازاں فرض نمازاں دا ثواب ہوندا ہے سبحان اور فرض جیڑا بھی فرض والا عمل ہے حتیٰ کہ زکات فرض ہے اے فرض والا عمل رمضان ہے 270 فرضاں دا ثواب ہے سبحان روزہ فرض ہے اسی روزہ رکھ دے ہیں 70 فرضاں دے برابر ثواب ہے سبحان روزہ ایک رکھ دے پے ہیں 70 روزیاں دے برابر ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دا مفہوم اس طرح فرمایا جیڑا روزہ چھوڑ دیندا ہے ساری زندگی روزہ رکھدا رہے وہ ثواب پورا نہیں ہوندا جیڑا روزہ رکھن نال ثواب ملنا ہے اس واسطے کوشش کرو کدی رمضان دا روزہ نہ چھوڑو جتنا ہو سکتا ہے روزہ نہ چھوڑو قرآن پاک دے وچ حکم تے ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو کتب علیکم الصیام تواڈے اُتے رمضان دے روزے فرض ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا جس طرح تواڈ تو پہلے ایمان والیاں تے روزے فرض ہیں لعلکم تتقون تاکہ تساں پرہیزگار ہو جاؤ قرآن دے وچ اے تا حکم ہے ایام معدودات اے رمضان دے دن فرمایا چاند دن فمن کان منکم مریضا فرمایا سنو لا اکراہ فی الدین دین دے وچ جبر کوئی نہیں دین دے وچ تنگی کوئی نہیں زبردستی کوئی نہیں فرمایا ایک بندہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے وہ ایک گھنٹہ بھی پیاسا رہے تو مرن دا خطرہ ہے جڑے بیمار ہیں اللہ پاک فرمایا فمن کان منکم مریضا اگر تواڈے وچ کوئی بیمار ہو جاوے اون دے اُتے جبر نہیں ہے اے نہیں کہ کہاڑا اون سر دے اُتے روزہ رکھ نہیں تے 2 لخت کر دیتا جاسی فرمایا نہیں جبر نہیں لیکن روزے دی رعایت بھی کوئی نہیں جبر بھی کوئی نہیں روزے دی رعایت ہی کوئی نہیں مثال دے طور تے ایک بندہ ہے اس کسی دے 10,000 روپیہ دیونا ہے جدر دیونے آسوں ان دے اُتے کوئی پریشانی آ گئی ہے جیڑا کوئی مہربان ہوئے وہ اتنا کیسی چلو 4 دیواراں لیٹ چ دیویں پر دیویں ضرور 4 دیواراں تینوں رعایت دیندا پیاں اپنے اوکھے دن نبھا لا لیکن جدو پیسے ہوئیں دیویں ضرور اللہ پاک فرمائندے پین فمن کان منکم مریضا اگر تواڈے چ کوئی بیمار ہو جاوے او علی سفر اگر اس سفر تے وجنا ہوئے فعدۃ من ایام اخر فرمایا لوٹاوے جڑے دوسرے دن اون دے روزے رہ گئے کیا مطلب فرمایا اگر تواڈے جو کوئی بیمار ہے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے روزے نہ رکھو اگر روزے رکھنا تنگی ہے پریشانی ہے روزہ نہ رکھنا چاہو روزہ نہ رکھو اگر سفر تے جاونا ہے تو سفر پہلے زمانے میں بڑے تنگ دے سفر ہوندے ہیں ہن تو سہولتاں آ گئی ہیں لیکن پھر بھی تکلیف تو ہے پہلے پیدل لوگ چلتے ہیں سواریاں اٹھاتے چلتے ہیں تے بڑی تکلیف ہوندی آئی ہن تو ویسے ہی روزے سردیاں دے وچ گرمیاں دے روزے اور پھر سفر بڑی پریشانی ہوندی ہے اللہ پاک فرمائندے اگر تو روزے نہ رکھنا چاہیں نہ رکھ لیکن جس لئے ٹھیک ہو جاویں رمضان دا مہینہ ہوئے باقی روزے رکھنے شروع کر دے باقی جیڑے او روزے جدن تو نہ رکھے 3 4 5 یا جتنے ہیں بیماری دی وجہ کر کے یا سفر دی وجہ کر کے رہ گئے عید دیاں سیویاں کھا لا تے او روزے قضائی دیونے نہیں
اس واسطے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، فرمایا وہ لوٹائے باقی ایام کے روزے، باقی ایام کے روزے او لوٹاوے۔ اگر اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا ایک او بندہ جیڑا روزہ نہیں رکھ سکدا، مرن دا خطرہ ہے، بیماری اتنی آ گئی یا بزرگ ہو گیا 70-80 سال ان دی عمر ہے، وہ بیچارے نہیں رکھ سکتے، فرمایا اون دے واسطے حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا فدیہ دے ایک مسکین دے کھانے دے برابر۔ وہ ایک مسکین دا کھانا ہونا کتنا ہے، ان دے وچ 4-5 گلاں اللہ کرے میں آسان طریقے نال سمجھا جاواں۔ سال نال پہلے اے فرمایا کشمش جنوں دراک بھی سدینے ہیں 3.5 کلو دی قیمت دے برابر وہ ایک مسکین دا کھانا ہے۔ اگر تو اتنی وسعت نہیں رکھدا، فرمایا 3.5 کلو کھجوراں ان دی قیمت دے برابر او پیسے ہیں۔ اگر تو اتنی طاقت نہیں رکھدا پھر 3.5 کلو جو ان دی قیمت دے برابر پیسے ہیں۔ اگر تو اتنی طاقت نہیں رکھدا پھر 2.25 سیر گندم ان دی قیمت دے برابر پیسے ہیں۔ لیکن اگو اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے حداں تا میں آدھا پیاں، لیکن فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، اگر اس تو تھوڑا جہا تو اپنے کو ودھا کے دے چھوڑے وہ تیرے واسطے اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریا ہے، بڑی قیمتی گل کر رہے ہیں۔ پہلے کیڑی بات کیتی ہے 3.5 کلو کشمش کشمش، پھر کیا کیا 3.5 کلو، پھر کیا کیا 3.5 کلو جو، پھر کیا کیا 2.25 سیر گندہ، پھر فرمایا فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، اگر اپنے کولو جیڑیاں اے حداں اللہ فرمائیاں اپنے کولو تھوڑا جہا چوکھا ودھا کے دے چاہو تیرے واسطے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، انسان سوچیندا ہے کہ 3.5 کلو کشمش یہ تے کئی ہزاراں روپیے بن جاوے، اور 3.5 کلو کھجوراں بنسبت کشمش دے کھجوراں دا ریٹ کم نے، اور 3.5 کلو جو کشمش اور کھجوراں نالو جو دی قیمت گھٹ اور گھٹ ہے، تے 2.25 سیر گندم وہ تقریباً کم و بیش 200-250 روپیہ جا بن سی۔ تو سکے تو کاری صاحب مثال دے طور تے اگر کشمش ہوئے تا او گدائی بندا ہے 2-2.5 ہزار روپیہ، اگر کھجوراں ہوئے او گدائی 2000 روپیہ جا بنیا، اگر جو ہوئے او گدائی 1500 جا بنیا، اور اگر اے جڑی گندہ میں اے 250 ہوئے تے کسے کشمش تے تجاونا کوئی، کسے کھجورا دیر بات دی سمجھ آمدی پئی ہے، سبحان اللہ، کسے کھجورا دیر جو دیر ونجنا کوئی نہیں، تے مون او حدنا لاون دی کیا ضرورت آئی؟ ان دے وچ ایک حکمت توجہ کریا ہے۔ اللہ پاک دسنا ہے چاندن او مسلمان بندیا تینوں رزق میں دیتا ہے، تینوں نعمتاں میں دیتیاں، رزق میں دیتا ہے، اے میں طریقہ کار اس واسطے دسیندا پیاں اپنے گھر دا خرچہ ویکھ، سبحان اللہ۔ اگر چنگا مالدار ہیں تو تیرے گھر روزانہ گوشت تے قورمے تے مچھیاں پکدیاں پئیاں ہیں تے من اس کھانے نو سامنا رکھ اون دی قیمت جا کے کشمش دے برابر بندی ہے یار۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑا جہا اس نالو تنگ دستے بنسبت زیادہ امیر ہون دے اگر تو روزہ چکا جاویں تے من تو جنا کھجوراں دے برابر پیسے دے،
اگر تھوڑا جہا مالی لحاظ نال ہور تانگیں تو پھر جو دے برابر دے، اگر بہت زیادہ غریب ہیں معافی تینوں بھی کوئی نہیں، مڑ گندم دے برابر دے۔ میرے کو تو منگیں قورمے تے مچھیاں تے کباب تے غریباں نو دے میں گندم، ہوں دی سمجھ آئی بات دی؟ غریباں نو دے میں گندم، پر میں جتنا دیہاڑی دا خرچ تیرے گھر دا راشن پکدا ہے اس نو ویکھ، کئی امیر لوگ ہکے کے کھانے دے وچ 10,000 روپیہ لا چھڑیندے، کئی غریب بیچارے 150 نال گزارا کر لیندے۔ ہن اگر روزہ تو چھوڑ دے میں تے مڑ 200-250 والی گل نو سی، تو بھویں کاراں تے تو بھویں جہازاں تے جس لے روزے دی واری آئیے اس نے تو گندم دا بھی نال کھاتا بھی رہندا پیا، اللہ فرمیندے انج نہیں گل بننی۔ اگر تو اتنا امیر ہے، اتنا مالدار ہے، اللہ نے تینوں وسعت دیتی ہے تے مڑ کشمش دے برابر فدیہ دے، بات دی سمجھ آندی پئی ہے؟ ماشاءاللہ او دے برابر فدیہ دے۔ اللہ پاک فرمائندے نے تا میں تیرے واسطے آسانی کیتی ہے، لیکن اگر تو مینوں خوش کرنا ہی فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو تھوڑا جہا اپنے کولو ودھا کے دے جا۔ سبحان اللہ اتنے میں بات کرتا جاواں، بات دی سمجھ آندی پئی ہے؟ ماشاءاللہ پرانے ویلیاں دی بات ہے، کسے علاقے دے وچ بہت بڑا ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ غریب غربا آدمی اس کو جاویا تو انہوں دھتکار دیندا ہی، اللہ واسطے نہ ہی دیندا، لیکن ان دی جڑی بیوی آئی وہ رحم دل آئی، وہ دے چھڑے دی آئی۔ ہن بیوی نے ویکھیا کہ میرا مجازی خدا ہے، ان دی اگوں نافرمانی کرنی بھی حرام ہے، بعض گھر میں بیویاں بڑیاں نیک ہوندیاں، ان دی نافرمانی کرنی حرام ہے، لیکن اے اللہ دی نافرمانی پیا کریندا ہے۔ اللہ نے جو اتنا مال دیتا ہے، میں کسے طریقے نال اینو راہ تے لایا واں، کسے طریقے نال اینو سمجھاواں۔ اللہ دی شان ہے، ایک دیوار میاں بیوی دو میں اپنے خوہ تے آئے کھلے آن، یعنی کہ کھیت نو جتھے پانی لگدا ہے خوہ چلدا پی آئی اتھے آئے کھلے آن۔ اچانک کیا ویکھ دین، ایک چھوٹا جہا پرندہ چڑی آندی ہے، اس نے واندے خوہ تو پانی پیتا، ہجے پانی پیون جو لگی ہے تے ذمہ دار دی بیوی آندی ہے ملک صاحب ایدو وکھیا تھوڑا جیا، ملک اورا غور کیتا، اس چڑی پانی پیتا تے اڑ گئی۔ اس نے کہا کیا آکھنا چاہنی ہے؟ اس نے کہا میں پوچھنا چاہنی ہاں اتنا پانی چلدا پیا ہے، ایک چوکھا پانی پی گئی ہے، کتنی کمی آئی ہو سی؟ اس نے کہا ایڈی کمی تو کوئی نہیں آئی، ایک دو قطرے اس پانی دے پیتے ہیں۔ بیوی نے آکھیا تھوڑا جہا پانی پیون نال کوئی پانی کی کمی محسوس ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ بیوی نے آکھیا جی میں اے نارا واندیاں پین پانی دیاں، اسی طرح اللہ پاک نے ساڈے گھر دے اندر رزق دے دریا وہائے ہوئے، اگر تھوڑا بہت غریباں نو دے دتا جاوے کمی نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ اور اللہ پاک تو بڑھا چڑھا کے دین دے۔ بے شک من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ پاک فرمائندے 2 منٹ سپیکر چلا چھوڑو، اللہ پاک فرمائندے جیڑا میرے راہ تے ایک نیکی کریندا ہے، اللہ پاک فرمائندے میں اونوں 10 درجے لوٹا کے دیندا ہاں۔ سبحان اللہ اور فرمایا 10 درجے اس جہان 70 گنا اگلے جہان عطا فرمائندا ہاں، حتیٰ کہ فرمایا بندہ اپنی وسعت دے مطابق دیندا ہے، اللہ پاک اپنی شان دے مطابق عطا کریندے۔ سبحان اللہ اللہ پاک خود فرمائندے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان
سبحان اللہ اللہ پاک فرمائندے میں تانوں دساں ایمان والے کیو جے لوگ ہوندے سبحان ایک منٹ واسطے ایک بندہ بے ایمان ہے یعنی کافر ہے اون دے کان کتنے ہیں دو تے جڑا ایمان والا ہوندے دو تے فرق کیویں پتہ لگ سی اللہ پاک فرمائندے میں دسینا کیویں فرق ہو سی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سبحان اللہ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہوندے فرمایا جڑے غیب تے یقین کرن سبحان غیب دا کے مطلب جیڑی شاید نظر نہ آندی پئی ہوئے اساں کوئی اللہ نو ویکھیا ہے کوئی نہ جے یقین کیتا ہے تے ایمان والے ہیں سبحان اللہ اسی جنت ویکھیے کوئی نہ یقین کیتا ہے تے ایمان والے ہیں دوزخ ویکھیے کوئی نہ یقین کیتا ہے تے ایمان والے ہیں اے فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہ یقین کیتا ہے تے ایمان والے ہیں سبحان الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ایمان والوں دی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں سبحان اللہ اس واسطے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے تو نماز دا ہے اذان ہوندی ہے مسلمان اللہ دے گھر جا ویندا ہے کلمہ پڑھن دے باوجود مسلمان اللہ دے گھر نماز پڑھن نہیں آندا تے کافر دے دے وچ فرق تے کوئی نہ ہویا کافر دا کیا مطلب ہے انکار کرن والا اس خدا نو نہیں منیا تے خدا دے آکھے نہیں پیا لگدا اللہ فرمایا نا نماز پڑھو اس واسطے فرمایا اگر کہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا ساڈے دتے ہوئے رزق کیوں ساڈے راہ تے خرچ کریندے ہیں یہ صحت اللہ دا رزق ہے ضروری پیسے اللہ دا رزق نہیں ہے اے جیڑی صحت ہے یہ بھی اللہ دی عطا ہے بے شک اللہ دا رزق ہے اکھاں دی بینائی اللہ دا رزق ہے تیری زبان دا بولنا اللہ دا رزق ہے تیرے ہتھاں دا پکڑنا اللہ دی عطا ہے تیرے پیراں دا چلنا اللہ دی عطا ہے صحت مند ہونا اللہ دی عطا ہے اور یہ ون کھانے ان دے اندر جڑے ذائقے رکھے نے اللہ دی عطا ہے اللہ پاک فرمائندے دے میں دیتا ہے یہ سب کچھ کیا دیتا ہے اللہ پاک نے دیتا ہے اور فرمایا اے ساڈے دتے ہوئے رزق کیوں ساڈے راہ تے خرچ کریندے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا اوے لوگ ایمان والے ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو جویں اسی اللہ دے گھر تے مال خرچ کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں چندہ دیندے ہیں ہاں جی یہ کس واسطے ساڈے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے ایک آیات دے وچ آندا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے علاقے وچ بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی ایک اللہ دا بندہ اوندا گزر ہویا اس ویکھیا کہ مسجد تے بڑی خوبصورت ہے لیکن ان دی چھت دے اوتے پرنالا کو نہیں لگویا جو بارش آئی تے نقصان ہو ہن پرنالا چند ٹکیاں دا اس نے لا دیتا لیکن نسبت اللہ دے گھر نال ہے چند دنوں تو بعد ان دا انتقال ہویا کسی نو خواب وچ ملیا پوچھیا سنا تیرے نال کے بنی اس آخیا جس نے میں اللہ دی بارگاہ میں پیش ہویا اللہ پاک نے فرمایا ہے اس نے میرے گھر دے چھت دے اوتے پرنالا لایا ہے میں اسے برکت نالے دی بخشش کر چھوڑی ہے بادشاہ نو پتہ لگا بادشاہ ساری مسجد شہید کرا چھوڑی لوگ آکھیا جی ایک ایک کیتے ہی بادشاہ آکھیا اگے مسجد میں تعمیر کرائی آئی ہن میرا دل آتا سی سارے رل کے چندہ پاویے سارے جنت جائیے سبحان اللہ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک دی عطا ہے اس واسطے فرمایا
اے منہ دے وچوں جیڑی سمیل آندی ہے اللہ پاک اے دی قیمت بھی لیندے مشک انبر کستوری تو ود کے اللہ پاک نے دی قیمت لائی. اور چوتھا انعام کیا ہے؟ فرمایا صبح و شام دی دعا قبول ہوتی ہے. پنجواں انعام کیڑا ہے؟ فرمایا روزانہ روزے دار واسطے جنت سجائی جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ میرے روزے دار نے اتھے آمنا ہے. چونکہ رمضان المبارک دے وچ جمعہ ہے 5 منٹ ہور گل ہو جاوے نا تاکہ ہور نمازی بھی آ جاویں. شوق نال تے بیٹھے ہو آکھو تے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک تو انت مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیو حدیث پاک کے آندا ہے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ. فرمایا روزہ میرے واسطے ایندا بدلہ میں اللہ آپ ہاں. بندہ سوچیندا ہے یا اللہ میں تے قرآن دی تلاوت کیتی آئی وہ بھی تو تیرے واسطے ہے لیکن تو اے تو نہیں آکھیا قرآن دی تلاوت میرے واسطے. یا اللہ سا وضو کرنے ہیں وہ بھی تو تیرے واسطے. اے تو نہیں تسا فرمایا کہ وضو میرے واسطے. یا اللہ سا مسجد دے وچ چندہ دینے ہیں وہ بھی تو تیرے نام نہ دینے ہیں. یا اللہ یہ تو تسا نہیں فرمایا کہ چندہ میرے واسطے. یا اللہ اسا نماز پڑھنے ہیں وہ بھی تو تیرے واسطے پڑھنے ہیں. اے تو نہیں فرمایا کہ نماز میرے واسطے. یا اللہ سا ننگے نو کپڑا پوینے ہیں بھوکے نو کھانا کھوینے ہیں تسے نو پانی پیوینے ہیں روندے نو ہسینے ہیں بیمار دی تیمارداری کرنے ہیں. یا اللہ وہ بھی تو تیرے واسطے لیکن یہ نہیں فرمایا میرے واسطے. لیکن یا اللہ روزے واسطے کیوں خصوصیت آکھی گئی ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے واسطے ان دا بدلہ میں آپ ہاں. فرمایا اس واسطے تو نماز پڑھ سے ان دے بدلے تینو جنت مل سی. بھوکے نو کھانا کھوئی سے اے تا نیک عمل اے دے بدلے تینو جنت مل سی. تسے نو پانی پیوئی سے اے تا نیک عمل اے دے بدلے تینو جنت مل سی. ماں پیو دے پیر دبئی سے اے تا نیک عمل اے دے بدلے تینو جنت مل سی. نماز پڑھ سے اے تا نیک عمل اے دے بدلے تینو جنت مل سی. روزے دار نو روزہ افطار کرئی سے اے تا نیک عمل اے دے بدلے تینو جنت مل سی. لیکن سن یہ روزہ رکھ سے اے دے بدلے میں اللہ تینو آپ ملوئی سا. سبحان اللہ. حدیث پاک چاہتا ہے دہاڑے قیامت دے محشر دے میدان دے وچ نفس و نفسی دا عالم ہو سی. کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال دے برابر ایک دہاڑا ہونا ہے. قرآن پاک ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال دے برابر ایک دن ہونا ہے. نہ کوئی ندی ہے نہ کوئی نالا ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی نلکا ہے نہ کوئی نہر ہے. آپ اندازہ لگا نہ کوئی سایہ دار کوئی چیز کوئی درخت ہے. چٹیل میدان ہو سی 50,000 سال ایسا اتھے گزارنا ہے. اللہ نے قرآن فرما دیتا لیکن فرمایا جڑے روزے دار ہو سن انہاں واسطے فرمایا ہے ایک اچا جیا ٹبا ہو سی اتھے ستون لگ جا سن اتھے دسترخوان بچھا جا سن. اللہ پاک فرمائے سن او روزے دارو تسا دنیا وچ مینوں ویکھیا کوئی نہیں لیکن میری محبت دی خاطر تسا پیاس برداشت کیتی بھوک برداشت کیتی. آؤ نو ٹینشن آج پریشان نہیں ہونا. محشر دے میدان لوگ تا اپنے حساب کتاب واسطے پریشان ہیں لیکن آؤ میں اللہ پاک نے تواڈی مہمان نوازی کر چھوڑی ہے. سبحان اللہ. روزے دار اللہ دے دسترخوان تے کھانا کھا سن محشر دے میدان دے اندر. اور اللہ پاک دہاڑے قیامت دے جنت دے اندر روزے دار نو سپیشل اپنا دیدار کرے سن سبحان اللہ. کہ تو میری محبت دی خاطر روزہ رکھے آئی آ میری زیارت کر لا. اللہ پاک 70,000 پردیاں نو ہٹائی سن. فرمایا پردیو ہٹ جاؤ میں اللہ اپنے بندے نو اپنا دیدار کراونا چاہنا. جیڑا میرا بندہ مینوں نہیں ویکھیا لیکن میری محبت دی خاطر اس نے بھوک اور پیاس نو برداشت کیتا ہے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں آج کل تو سردیاں نا او ویلے یاد کرو
جون جولائی دا مہینہ لوگ آدن اساں دہاڑیاں بھی کیتیاں اسی پٹھے بھی وڈے اسی کڑکاں بھی وڈیاں ہاں جی لیکن اسی روزے نہیں رکھے اس واسطے آدن نا پہلے وقتاں دے وچ مسیتاں کچیاں ہوندیاں نمازی پکے ہوندے مسیتاں کچیاں ہوندیاں نمازی پکے ہوندے ہیں ان مسیتاں پکی ہوندیاں ویندیاں نمازی کچے ہوندے اللہ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو کدی اسی دل دے وچ خیال کر لوی ہاں اے نماز ہے تا نماز پر نماز نہیں ہے اے تا اللہ نال ملاقات ہے سبحان نماز اے اللہ نال ملاقات اللہ نال ملاقات ہے یہ تسی جڑے آئے بیٹھے ہو یہ کیا کرن آئے بیٹھے ہو اللہ پاک نال ملاقات کرے آئے بیٹھے ہو فرمایا جس لئے اسی نماز پڑھنے ہیں اپنا سر سجدے وچ رکھنے ہیں انجے سمجھو اسی اللہ دے قدمہ تے اپنا سر رکھے ہوئے ہیں سبحان تسی بہت خوش نصیب ہو کوشش کرو اللہ کو دعا منگو یا اللہ رمضان المبارک دے سارے دن یا اللہ مکمل مہینہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا اور اتھے الحمدللہ قاری صاحب نماز تراویح پڑھائیں دن تو انہوں گزارش ہے رات نو نماز تراویح پڑھن واسطے اتھے آئے کرو 5 ٹائم نمازاں پڑھو تواڈے سامنے 2 ٹائم بچے پڑھ دین اپنے بچیاں نو بھیجو 5 ٹائم نماز با جماعت ہوندی ہے ہاں جی قاری صاحب نماز پڑھیں دین نماز پڑھنا آئے کرو تساں اتھے اللہ دے گھر نو آباد کرو اللہ قبر دے اندر تواڈے واسطے روشنی عطا فرمائی سن دہاڑے قیامت دے اللہ پاک کو جنت عطا فرمائی سن واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین